اگر اس طرح سے دعائیں قبول ہوتی ہے اللہ میری فلاں جگہ شادی کرا دے ٹھک کر کے ہو گئی, تو پھر تو ایمان بالغیب رہتا, ایمان بالغیب تو ایمان بالغیب تھوڑی رہتا. پھر تو بھائی جو مانگو ٹھک کر کے مل رہا ہے, پھر تو کافر بھی کہتے ہیں یار دعائیں مانگو بس. تو اللہ نے غیب میں رکھا ہے, تبھی دعائیں وہ لوگ مانگتے ہیں جن کا ایمان بالغیب ہوتا ہے, وہ بہت جاندار دعائیں مانگتے ہیں. جن کا ایمان بالغیب نہیں ہے ان کا ہر عبادت میں دل لگتا ہے, دعا میں ان کا دل نہیں لگتا. ان کو لگتا ہے یار یہ ایسے ہی بس جا رہا, وہ نماز پڑھ لے گا, قرآن پڑھ لے گا, دعا نہیں مانگے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا له, ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا, ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا, اور جو لوگ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے ہم نے نوح کی ان پر مدد کی. نوح علیہ السلام کمزور تھے, ہم نے ان کی مدد کی. آگے اللہ نے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ہم نے کیسے کیسے ان کو نوازا. پھر اللہ نے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ایوب علیہ السلام کئی سال بیماریوں میں رہے. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم اتنی بیماریاں اس کا مطلب خدا ہم سے ناراض ہے. نا میرے بھائی, مالی پریشانیاں, جسمانی پریشانیاں یہ اللہ کے ناراض ہونے کی دلیل نہیں. اللہ آزماتا ہے کسی کو دے کے اور کسی سے لے کے. تو ایوب علیہ السلام کی زندگی بیماریوں میں اتنے پریشان ہو گئے, اللہ سے دعا مانگی, انی مسنی الضر, اے اللہ مجھے بہت پریشانی پہنچی ہے, وانت ارحم الراحمین, تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اتنے پریشان ہوئے تھے نا ایوب علیہ السلام کہ انسان بیماری میں تھوڑا چڑچڑا بھی ہو جاتا ہے. ایوب علیہ السلام کی بیوی نے بہت خدمت کی حضرت ایوب کی. ایسا نہیں ہوا کہ ایوب علیہ السلام جب کئی سال بیمار رہے تو ان کی بیگم کورٹ سے خلا لے کے چلی گئی, ایسا نہیں ہوا ہے. اور لیتی بھی نا تو اس زمانے میں ملتا نہیں, ٹھیک ہے نا, یہ تنسیخ نکاح آج بہت آسان کر دیا ہے. تو وفا کی ان کی بیوی نے, بہت خدمت کی. آج نہ شوہر بیوی کے ساتھ وفا کرتا ہے, جب تک اٹریکٹیو ہے بیگم سے محبت, جہاں کوئی بیچاری کو کچھ مسئلہ ہو گیا جان چھڑانے کی کوشش. اور عورت بھی یہی کرتی ہے, جب تک کماؤ پوت کھلا رہا ہے میرا میاں ہے, جہاں بیچارے پر غربت آ گئی, کوئی بیماری آ گئی, ٹھک کر کے کھلا. ابھی ایک صحافی کا, ایک وکیل کا کلپ آیا ہے, اس نے کہا اس وقت جو طلاقیں ہو رہی ہیں نا, طلاقیں, ان میں 70% طلاقوں میں پہل عورتیں کر رہی ہیں. یہ جو بعض اسکالر کہتے ہیں نا مرد جلد بازی میں طلاقیں دیتے ہیں, کم ہے ریشو, عورتوں کا جلد بازی میں خلا لینے کا ریشو زیادہ ہے. سرکار نے یہ بھی الزام لگایا تھا نا کہ مرد دور جب چاہیں طلاقیں دیتے ہیں, حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. ایسا ہو رہا ہوتا سارے رنڈوے بیٹھے ہوئے ہوتے یہاں پہ. طلاقیں بہت ہو رہی ہیں لیکن برداشت کرنے والے مردوں کا ریشو طلاقیں دینے والے مردوں سے بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ریشو ہے. اتنے مرد میں اللہ نے برداشت زیادہ رکھی ہے. خواتین کو خلا کا جو یک طرفہ خلا کا اختیار دے دیا نا, اس کے نتیجہ میں نہیں, کوئی مولوی نہیں کہہ رہا, ایک وکیل کہہ رہا ہے, لبرل وکیل ہے, وہ کہہ رہا ہے بھائی جو رجسٹرڈ طلاقیں ہیں ان میں 70% کس کی طرف سے ہیں, خواتین. کیونکہ برداشت ختم, ذرا سا مسئلہ ہوا ٹھک کر کے عدالت سے خلا لیا, پتلی گلی سے نکلی تو خاندان نظام گیا تیل لینے, برباد ہو گیا. تو ایوب علیہ السلام کی بیوی نے اس بیماری میں ایوب علیہ السلام کی بہت خدمت کی. تھوڑی سی خدمت میں اونچ نیچ ہو گئی, ظاہر انسان بیمار ہوتا ہے غصہ جلدی آتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ میں ٹھیک ہوا نا تجھے 100 کوڑے ماروں گا, اس سے اور قسم اٹھا لی, میں ٹھیک ہوا نا, کہیں اونچ نیچ ہو گئی ہوگی. بعد میں حضرت ایوب کو بڑی ندامت ہوئی کہ یہ تو بڑی وفادار بیوی ہے, لیکن قسم بھی اٹھا چکا ہوں. اب قسم بھی تو اللہ کے نام کی ہوتی ہے نا, تو اب قسم بھی اٹھا لی ہے, قسم توڑنا بھی بہت بڑا جرم ہے, اور بیوی کو کوڑے مارنا بھی اچھا. اتنی اچھی بیوی ہے بھائی. تو اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ہیلا بتایا, خذ بیدک ضغثا. دیکھو اللہ کی نظر میں ان کی بیوی کا کتنا بڑا مقام تھا. یہ تو ایک جزوی واقعہ ہے, اللہ حضرت ایوب کو بتا دیتا, ان کا پرسنل معاملہ ہے. کیا ہیلا بتایا کہ ایک جھاڑو لو جس میں 100 تنکے ہوں, ایک ہی دفعہ میں لگا دو, بس قسم کیا ہو جائے گی. اور بیوی کو بتا دیں گے بھائی بیگم میں مارنا نہیں چاہتا لیکن ایک قسم ہے اس کے کفارے سے بچنے کے لیے. تو جب پہلے سے بتا کے یہ سب کچھ کیا جائے تو بیگم کو انسلٹ محسوس نہیں ہوتی. تو اللہ نے کہا کہ ایک 100 سیخیں لو اور جگا کے ایک ہی دفعہ یوں کر کے لگا تو 100 لگ جائیں گے نا, بس ختم, بس کافی ہے اتنا. تو یہ تو پرسنل معاملہ تھا نا حضرت ایوب کا, اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو وفادار بیوی اتنی پسند ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر کو ہیلا بھی بتا رہے ہیں اور اس کو قرآن کا حصہ بھی بنا رہے ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ یہ پروٹوکول ایوب علیہ السلام کی بیوی کو میں نے دیا ہے. اور یہ طریقہ بھی بعض دفعہ مفتی ہیلے بتا رہے ہوتے ہیں نا, مفتی جو غلط مفتی بھی ہیلے بتا رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ, ابے تو ایسا کر, حلالوں کے ہیلے جیسے بتا رہے ہوتے ہیں.
اور بعض دفعہ ہیلے ایسے بتا رہے ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ کے ہیلے، غریب کو دے 1 کروڑ روپے، اس نے لیا، مالک بن گیا، اس پہ ہدیہ لے لے، جلیبیاں کھا بیٹھ گئے، بھائی ہو گیا نا، بھائی آپ نے اس کو مالک بنایا، زکوٰۃ ادا ہو گئی، اب اس کی مرضی، جس کو چاہے دے، وہ اپنی خوشی اگر آپ کو دے دے تو ہو گیا نا۔ کل ایک بندہ آیا، کہہ رہے ہمارے مدرسے کے طلبہ ہیں، زکوٰۃ لیتے ہیں ہم لوگ، طلبہ کو مالک بنا کے پھر ہم مدرسے کی تعمیر میں لگا سکتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں لگا سکتے۔ کہہ رہے نہیں، جب طلبہ کو مالک بنا دیا، زکوٰۃ تو ادا ہو گئی۔ میں نے کہا تو تیجے کوئی اتنی بڑی رقم دے اور مالک بنا کے اور پھر واپس لے تو دے کے دکھا واپس، بولے جب میں ہوں تو میں کیوں دوں؟ وہ بچہ کو پتا ہے میں ایویں ڈرامے بازی ہو رہی ہے میرے ساتھ، اس کو ہیلا کہتے ہیں نا، یہ ناجائز ہیلا ہے۔ بچے کو پتا ہے، ورنہ 1 لاکھ روپے کسی بچے کو دو، وہ کہے گا میں پاگل ہوں، میں مدرسے کی دیوار میں لگاؤں، میرے بیسیوں مثلا میرا ابا غریب، میری اماں غریب، تو یہ ناجائز ہیلا ہے۔ تو جیسے بعض 2 نمبر قسم کے مفتی غلط ہیلے بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں ہیلا کون بتا رہا ہے؟ اللہ۔ کس کو؟ پیغمبر کو۔ کس کو بچانے کے لیے؟ ان کی بیوی کو بچانے کے لیے۔ تو جو بھی وفادار ہوگا، میاں ہو یا بیوی، اللہ کو وفاداروں کی قدر ہے۔ مشکلات میں مارکیٹ سے شارٹ ہونے والوں کی اللہ کو قدر نہیں ہے، کہ جب حالات اچھے تھے تو بہت بہترین میاں، حالات جہاں خراب ہوئے تو مارکیٹ سے ایک دم شارٹ۔ جج بیٹھا ہوا ہے ٹھپے لگانے کے لیے، جج جیسی کسی کی بیوی جائے نا، جج کی بیوی کو بھی کوئی اور جج طلاق دے رہا ہے آج کل، پورا سیٹ اپ ہی بڑھ گیا۔ ہاں بجلی میں بتاتا ہوں، وہ مسئلے بھی ابھی صبر کریں۔ اچھا میرے بھائی جلدی سے، میں یہ بہت مزے کی آیتیں ہیں یار، یہ مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں دیکھو ہم نے اس مصیبت سے ایوب کو نکالا اس دعا کی برکت سے، تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اس میں تو بڑا ہی مزہ آتا ہے پڑھنے میں۔ اللہ کہتے ہیں مچھلی والے کو بھی یاد کرو۔ مچھلی، اللہ نے یونس علیہ السلام کا نام کیا رکھ دیا؟ مچھلی والا۔ یہ بھی محبت ہے اللہ کی اپنے پیغمبروں سے۔ حالانکہ یونس علیہ السلام تو فرار ہو کے گئے تھے اللہ سے پوچھے بغیر، اور مچھلی نے کھا لیا۔ یہ سب تو بطور سزا کے ہوا ہے کہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ اللہ کے قانون کی۔ ایک چیز خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس زمانے میں اسلامی ملکوں میں، غیر مسلم ملکوں میں تو اسلام ہے ہی نہیں، وہ تو ویسے ہی دعویٰ ہی نہیں کرتے۔ اسلامی ملکوں میں بھی نا، افغانستان کے علاوہ کوئی بھی کنٹری ایسا نہیں ہے جہاں عدالتوں میں مکمل اسلام کو فالو کیا جا رہا ہو، سمجھ رہے؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ اب جب ہے ہی نہیں مکمل اسلام، تو عوام پر لازم ہے کہ کسی بھی کنٹری میں جب وہ کورٹ سے فیصلہ کروائے، عدالت سے کروائے، تو اس کے بعد اس پر یہ لازم ہے کہ وہ علماء سے بھی پوچھے کہ شریعت کی روشنی میں یہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ کیونکہ بعض فیصلے شریعت کے فیصلے سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے شریعت کو مقدم رکھنا ہے یا جس اسٹیٹ میں آپ رہتے ہیں اس کے قانون کو مقدم رکھنا ہے۔ یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ آپ نے۔ اور یہ فیصلہ آخرت کو سامنے رکھ کے کرنا ہے۔ اگر آپ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تو آپ اللہ کے قانون کو کوئی ویلیو نہ دیں، کورٹ کو آپ ویلیو دیں۔ جیسے یتیم بیٹا ہے نا، یتیم پوتا، ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کی اولاد میں ایک پوتا ہے اور ایک بیٹا ہے، تو اسلام کہتا ہے بیٹے کو میراثت ملے گی، بیٹے کی موجودگی میں پوتے کو، جو یتیم پوتا ہے یعنی جس کا باپ مر گیا۔ لیکن ہماری کورٹ، جو اس پاکستان کی کورٹ ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ بیٹے کو بھی ملے گی جو زندہ ہے، اور جس یتیم پوتے کا باپ مر گیا ہے نا، تو اس باپ کی وراثت کس کو جائے گی؟ پوتے کو۔ یعنی جو دادا کی زندگی میں، یعنی بیٹا مر گیا کسی کا نا، بھائی چلو زید ہے، ایک صاحب ہے زید کی زندگی میں اس کا ایک بیٹا مر گیا، ایک بیٹا موجود ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے جو بیٹا مر گیا نا زید کی زندگی میں، زید کی وراثت میں اس کا حصہ ختم۔ جب اس کا ختم تو اس کی بیوہ کا یا اس کے بچوں کا بھی ختم، کیونکہ وہی حصہ آگے ٹرانسفر ہوتا نا۔ جب بیٹے کو وراثت نہیں ملے گی تو پوتے کو بھی نہیں ملے گی، جو زندہ بیٹا ہے اس کو ملے گی۔ ہاں سارے ہی بیٹے باپ کی زندگی میں مر گئے تو پھر پوتے بیٹے کے قائم مقام ہو جاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں یتیم پوتے کی وراثت۔ اسلام میں نہیں ہے لیکن پاکستان کے قانون میں ہے۔ اب آپ نے کورٹ سے کیا کیا کہ ایک یتیم پوتا تھا، اس نے کہا کہ میرے والد صاحب میرے دادا کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے، تو میرے چچا کو جیسے وراثت مل رہی ہے مجھے بھی ملے۔ کورٹ اس کے حق میں فیصلہ دے دے گی، جو اس کی وراثت ہوگی نا، جو اس کے ابا کو ملنی تھی وہ ساری کس کو مل جائے گی؟ اس کو۔ اب میں مثال سے بات سمجھا رہا ہوں، لیکن اگر یہ پوتا اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دے، تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ کورٹ سے فیصلہ کروانے کے بعد علماء سے رابطہ
کرے کہ اسلام کی روشنی میں میرا حصہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا. پوری دنیا میں کسی بھی اس مذہبی اسکالر سے جب وہ پوچھے گا نا تو وہ کہیں گے چونکہ آپ کے چچا آپ کے ابا کی دادا کی زندگی میں زندہ تھے تو چچا آپ کے موجود تھے، لہذا آپ کے دادا کی وراثت آپ کے چچا کو ملے گی، آپ کو نہیں ملے گی. تو اس پر لازم ہوگا اس فتوے کی روشنی میں وہ ساری وراثت لوٹا دے کس کی طرف؟ اپنے چچاؤں کی طرف. اب ایسے خود غریب و زکوٰۃ کا مستحق کچھ بھی ہے، دیکھیں غریبوں کے الگ اسلام میں حقوق ہے نا. وہ وراثت میں جو حصہ ملتا ہے وہ غریبی امیری کی بیس پہ نہیں ملتا. وراثت میں اسلام کا اصول ہے کہ جب قریبی رشتہ موجود ہے تو دور کے رشتے محروم ہوتے ہیں. تو جب سگا بیٹا موجود ہے تو اسلام کہتا ہے پوتا دور کا رشتہ ہے، سگوں کے ہوتے ہوئے پوتے کو وراثت نہیں ملے گی. آ رہی ہے بات سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ غریبی امیری پہ تھوڑی ہے. اگر غریبی امیری پہ ہوتا تو ایک بیٹا کروڑ پتی ہے اس کا حصہ کم ہوتا، ایک بیچارہ بھوکا ہے اس کا حصہ زیادہ ہوتا. اسلام میں دونوں کا حصہ کیا ہے؟ سیم ہے، اس لیے کہ بیٹے دونوں ہیں نا، بیٹا ہونے کی حیثیت پہ ملے گا. تو جب بیٹا موجود ہے پوتا کو نہیں ملتا. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ دادا اپنی زندگی میں اپنے پوتے کے لیے وصیت کر کے جا سکتا ہے کہ میرا یہ پوتا ہے، اس کا باپ چونکہ میری زندگی میں مر گیا ہے تو اس کا کوئی حصہ نہیں ہے تو میں اس کے لیے کچھ وصیت کر دوں. تو 1/3 تک وصیت کی جا سکتی ہے، وہ بالکل جائز ہے. لیکن اگر وصیت نہیں کی ہے تو اس کو کورٹ سے حصہ اگر ملے گا تو شرعن اس کے لیے وہ حلال نہیں ہو جائے گا، حرام کا حرام ہی رہے گا. اگرچہ کورٹ اس کو لیگل کہے گی لیکن آپ کسی بھی مذہبی اسکالر سے پوچھیں گے جس کے پاس نالج ہو. آج کل تو ہر آدمی جس کا منجن بک نہیں رہا ہوتا نا وہ مفتی بن کے فتوے دے رہا ہوتا ہے. یوٹیوب پہ آپ کو بہت سارے منجن بیچنے والے ملیں گے، جس کی جو فیلڈ نہیں ہے اس میں ٹانگ رہے. پراپر اسکالر ہو یا دارالفتہ ہو، پراپر ادارہ ہو، ان سے آپ فتویٰ لیں گے تو دنیا میں کہیں سے بھی فتویٰ لیں گے وہ کہیں گے بھائی یہ اس پوتے کی وراثت کا حصہ نہیں ہے. اب اس پہ رونے دھونے والے بہت ہوں گے، ہائے اللہ یہ بیچارہ ہائے یوں. وہ بیچارہ ایک طرف رکھو، خدا کے قانون کو فالو، اس کو ویسے تعاون کر دیں اس کے ساتھ. بھائی ویسے بھی اخلاقی بھی تو کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں نا، تو ویسے اس کو تعاون کریں. تو میں یہ مثال دے رہا ہوں کہ آج کل لوگوں نے پوچھنا چھوڑ دیا ہے، بہت کم لوگ پوچھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں بس کورٹ نے دے دیا تو دے دیا. اکثر میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، وہ میں دوبارہ آج کے موضوع کے حساب سے ریپیٹ کر رہا ہوں. وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک خاتون نے امریکہ سے 2-3 سال پہلے مجھے فون کیا. ان کی اپنے شوہر سے بہت ساری لڑائیاں تھیں، جھگڑے تھے، پڈے تھے، ان کے الزامات تھے میرا شوہر یوں میرا شوہر یوں وغیرہ جو ہوتے ہیں میاں بیوی میں، صحیح بھی ہوتے ہیں غلط بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے چل رہے ہوتے ہیں. بہرحال جی ڈیورس ہو گئی، ان کے شوہر نے ان کو ڈیورس دے دی. اب جب ڈیورس دی ہے تو امریکہ کے لا میں یہ ہوا کہ جی آپ اپنی پراپرٹی آدھی اپنی وائف کو دیں گے. تو خاتون کو لائر مل گیا، اس نے کہا کہ میں آپ کو کروڑوں روپے بن رہے تھے. اس عورت نے مجھے فون کیا، اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا نا. اس نے کہا میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، ظالم تھے، ٹھیک رویہ نہیں تھا، اب جب ڈیورس دی ہے تو مجھے آدھی پراپرٹی مل رہی ہے. میں نے کہا یہ آپ کے لیے لینا حلال؟ بولے نہیں ہے. اسلام کا قانون یہ ہے کہ شوہر نے طلاق دے دی ہے تو جو مہر تھا وہ دینا پڑے گا اس کو. اس کے علاوہ اور نان نفقہ جو 3 مینسز تک عدت پوری ہونے تک جو بیسک نان نفقہ ہے نا آپ کا، رہائش بھی اس کے ذمے ہے اور کھانا پینا بھی اس کے ذمے ہے. اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں لے سکتی. تو انہوں نے کہا وہ تو ایسا تھا وہ تو ویسا تھا. میں نے کہا ایسا جیسا بھی تھا تو چھوڑ دیا نا اب اس نے جان چھوڑ گئی نا آپ کی. بھائی غلط آدمی سے شادی ہو گئی تو جان چھوڑ گئی آپ کی، کہیں اور شادی کریں آپ. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو آدھی پراپرٹی، وہ امریکہ کا لا ہے، وہ اپنے حساب سے جو مرضی قانون سازی کریں. لیکن آج جو میں نے بیان کیا نا وہ یہی سمجھانے کے لیے کہ بھائی کہیں بھی کوئی لا ہے سب سے پہلے آپ نے کس کو فالو کرنا ہے؟ اللہ کے. تو اللہ کی نظر میں وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے. اس نے کہا بھائی میرا لائر کہہ رہا ہے یہ تو میرا شوہر دے گا. میں نے کہا دے گا، آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا، وہ آپ کو لے کے بھی واپس ہی کرنا ہے. آخرت کا اگر خوف آپ کے دل میں ہے تو انہوں نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے. میں کہہ رہی میں نے پوچھا اس لیے کہ شرعی طور پہ یہ حلال ہے نہیں. تو مجھے لگا کہ میری تاریخ میں ایک عورت ایسی ہے میری زندگی میں جس نے کروڑوں روپے ٹھکرا دیے. کس کی خاطر؟ خدائی قانون کی خاطر. میں نے ان خاتون کا واقعہ کئی بار بیان میں سنایا ہے. تو یہی ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں. اور اللہ کا، میں نے کہا یار اس کا میاں کتنا فضول آدمی ہے، اتنی نیک عورت جو لاکھوں روپے چھوڑ رہی ہے، کروڑوں روپے چھوڑ رہی ہے، کس کے خوف سے؟ تو بتاؤ وہ شوہر کا حق نہیں اللہ کے خوف سے ادا کرے گی؟ حق ادا کرنا آسان ہے، کروڑوں روپے چھوڑنا مشکل ہے. کروڑوں روپے کہیں مل رہے ہو نا تو سارے حقوق بھی ادا کر ہو جاتے ہیں. لیکن اس نے کس کے لیے چھوڑا؟ تو مجھے لگا کہ اس کا میاں واقعی بڑا ہی کوئی غیرت لیس قسم کا آدمی ہے. اور یہ کرنے کے بعد بھی اس کے میاں نے رجوع نہیں کیا. اور عورت نے کہا چلو جی آپ لے لیں پیسے، مجھے نہیں چاہیے کیونکہ اللہ کا حکم ہے. وہ بھی گھننا بن کے
بیٹھ گیا. حالانکہ اس کو تو چاہیے تھا کہ وہ اس کے پاؤں میں گر جاتا ہے کہ تمہارے دل میں اتنا اللہ کا خوف ہے. دیکھو میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ایک دوسرے کے خوف سے ادا نہیں کرتے. کس کے خوف سے ادا کرتے ہیں؟ اللہ کے خوف سے. تو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے وہ تو پورے حقوق ادا کرے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے یا نہیں تھے؟ عرب میں عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا. جو بیٹی کو پیدا ہونے پہ دفن کرتے ہوں ان کے ہاں بیٹی کی کیا ویلیو ہوگی. لیکن ہمارے نبی نے عرب کے کلچر کو فالو کیا یا خدا کے قانون کو؟ آپ نے بیوی کو اتنی عزت دی کہ ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری دعوت میں آئے, آپ نے فرمایا کہ عائشہ کو بھی بلاؤ گے تو آؤں گا ورنہ نہیں آؤں گا میں. تو یہ کلچر کی وجہ سے ہو رہا ہے یا خدا کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ اللہ کی وجہ سے ہو رہا ہے نا. عرب کیا کر رہے ہیں کہ بیٹی کو زندہ دفن کرتے ہیں. غیرت کا خامخواہ کا مسئلہ بنایا ہوا. ہمارے نبی اپنی بیٹی کی بیٹی نواسی ان کو آپ نے کندھے پہ بٹھا کے فرض نماز پڑھائی ہے. تو یہ کلچر کو فالو کیا, عرب کے قانون کو فالو کیا, یا خدا کے خوف کی وجہ سے خدا کو فالو کیا ہے؟ تو آپ کو خدا کو جب آپ فالو کرتے ہیں نا آپ زیادہ اچھے طریقے سے حقوق ادا کرتے ہیں. خدا کو فالو نہیں کرتے نا تو وہ جو اس آدمی کی بیوی کو 1 کروڑ روپے مل رہے ہیں وہ خدا کے خوف میں تھوڑی وہ آدمی دے رہا ہے, وہ امریکہ کے ڈنڈے کے خوف میں دے رہا ہے. ورنہ تو 5 روپے نہ دے, وہ طلاق ہی اسی وجہ سے لے رہی تھی کہ نان نفقہ نہیں دے رہا تھا.